أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله الحمد لله الذي قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كل معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد آل طيبين الطاهرين المعصومين الراسخين في العلم والدين. أما بعد، قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. آپ حضرات اپنے امام کی سلامتی کے لیے اور اپنے اموات کے سارے ثواب کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے میرے ساتھ مل کے دعائیں فرض کریں. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وواحدا وناصرا ودليلا واحدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محمد وعلى آله وصحبه. صل على محمد وعلى محمد. مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. بلا مصیبت کو دور فرمائے. مجھے بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرمائے. با اولاد ہے ان کی اولاد کو پروان چڑھائے. بانی مجلس کی حاجات کو پورا فرمائے. ان کی جو اموات ہیں ان پر رحمت نازل فرمائے. ان کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. آپ سب کو اسی سال امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے. امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ اور دنیا سے جائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. برائے ظہور امام زمانہ بآواز بلند تر تلوار. سرکار یہ ایام سفر کے ایام ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو امام مصطفیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے. تو میں کوئی ذکر اس مجلوں میں امام کا کروں گا جس کا بہت کم ذکر ہوگا، امام مصطفیٰ. اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. ابراہیم کو جب اللہ نے کلمات میں آزمایا اور اس نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا تو اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. کائنات کا نہیں، کائنات کا امام اور ہوتا ہے، انسانوں کا امام للناس اماما. تیری امامت جو ہے وہ انسانوں کی ہوگی، ملائکہ کی نہیں ہوگی، انبیاء کی نہیں ہوگی، تو صرف انسانوں کا امام. اب اتنی سی امامت کی ایک ذرا سی کرن جو ابراہیم نے دیکھی تو کہا ومن ذریتی، ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا ہوگا؟ اس میں بھی امامت آئے گی. اب یہ وہ امامت نہیں جو مسجد کا امام بنتا ہے، یہ وہ امامت نہیں جو سرٹیفکیٹوں پہ بنتی ہے. یہ امامت وہ ہے جس کا ابراہیم کو تما پیدا ہوگی کہ مجھے بھی اور بھی چاہیے.
خالی میں امام ہو کے رہنا چاہوں، میری اولاد میں بھی آئے، اور لفظ اولاد نہیں کہا، لفظ آل نہیں کہا، لفظ ذریت لایا۔ ذریت میں، آل میں، اولاد میں بڑا فرق ہے۔ اہل کہتے تھا میرے اہل میں، کہا نہیں ومن ذریتی، جواب آئے لا ینال عہدی ظالمین، یہ تو میرا معاہدہ ہے امامت کو، میں یہ ظالموں کو نہیں دوں گا۔ لا ینال عہدی ظالمین، یہ میرا عہد ہے، پیکٹ ہے، پیمان ہے۔ یعنی اب امامت کو اللہ نے بتایا کہ اللہ کا اور امام کا ایک معاملہ ہے، وہ کبھی ظالموں میں نہیں جا سکتا۔ اس کا معنی یہ کہ مظلوم سے کو چھوڑے گا نہیں اور ظالم کو ٹچ کرے گا نہیں، ظالم کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ اب جتنے ظالم ہیں یہ سوچ لیں کہ ان کے پاس کبھی امامت نہیں آئے گی۔ ظلم کی کتنی قسمیں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایک ظلم تو وہ ہے کہ جس کے کرتے ہی لعنت آ جاتی ہے، وہ ظلم شروع ہوا اور لعنت کا میزائل آیا، وہ کون سا ظلم ہے؟ اللہ نے خود نے کہا ہے ظالموں پر میری لعنت ہے۔ وہ کون سا ظلم ہے جس پہ کرتے ہی لعنت آئے؟ وہ ظلم ہے شرک کا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا عظیم ظلم ہے۔ ادھر مشرک ہوا، ادھر لعنت آئی، جس پر لعنت آ جائے گی اس پر امامت نہیں آئے گی، جس پر امامت آئے گی اس پر لعنت نہیں آئے گی۔ یہ امامت جو مسجد کی ہے، آپ امام بنا سکتے ہو، بھائی پہلے برے تھے اب تو توبہ کر لی، اب تو پڑھ گئے، پہلے جاہل تھے اب تو اچھے ہو گئے، اب انہیں امام بنا لو۔ لیکن یہ امامت وہ نہیں ہے، یہ امامت وہ ہے کہ جس میں اول سے آخر تک لعنت کا میزائل لگا ہو۔ اب وہ لوگ اس کی اشتہا چھوڑ دیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں امام ہو جائے گا، اللہ نے تردید کر دی، جس نے بت کے سامنے سر جھکا دیا وہ کبھی امام ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کبھی امام۔ لا ینال عہدی ظالمین، یہ ظالموں میں نہیں جائے گا۔ وہ اپنی ذریت بھی میری ذریت میں آئے گا، ذریت میں اگر ظالم ہو تو نہیں آئے گا، اگر ظالم نہیں ہوں گے تو آئے گا۔ اب دیکھیے تلاش کرتے ہیں ابراہیم کی ذریت میں کیا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے نمرود نے ابراہیم سے چھینا، کیا چھینا؟ جب ابراہیم نے بت توڑے، دیکھیے بت توڑنے پر مظلوم ہے ابراہیم، بت پوچھ کے مظلوم نہیں۔ ابراہیم کو کہا بت توڑو، اور ابراہیم نے بت توڑے۔ دو شخصیتوں نے بت توڑے ہیں، یا تو حبیب خدا نے بت توڑے یا خلیل خدا نے بت توڑے۔ یا تو حبیبیت کی منزل میں بت ہے توڑنا، یا خلیلیت کی منزل پر ہے۔ اس لیے اللہ نے کسی اور نبی کو یہ ٹھیکہ دیا ہی نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے بت توڑے ہی نہیں، یا ابراہیم نے توڑے یا محمد عربی نے علی کے ذریعے توڑے۔ کیوں توڑے؟ اس لیے بتا دیا کہ یا تو خلیل توڑتا ہے یا حبیب توڑتا ہے، اور کوئی نہیں توڑتا۔ اور پیغمبر نے بھی بت خود نہیں توڑے بلکہ علی سے توڑوایا۔ آج بھی جتنے بھی بت ہیں وہ علی توڑ رہا ہے۔ جس کے دل میں ولایت علی ہے سمجھ لو بت ٹوٹ رہا ہے، اور جو علی سے ہٹ رہا ہے سب سے بت سے رشتہ جڑ رہا ہے۔ اس لیے میری سرکار کہا لا ینال، آئیے مولانا ابراہیم، لا ینال عہدی ظالمین، میرا عہدہ جو ہے وہ ظالموں میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے نمرود نے ابراہیم کو پکڑ لیا، جب وہ توڑے تو پکڑ لیا اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈال کے اعلان کر دیا کہ یہی ہے جس نے بت توڑے تھے اس کو جلاؤ۔ ہر ایک سے لکڑی مانگنا تھا۔ یہ ایسا خدا تھا کہ لکڑی بھی جمع کرنے کے قابل نہیں تھا، اس کو لکڑی جمع کروائی ابراہیم کو جلانے کے لیے، ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑی جمع کروائی۔ ابراہیم اطمینان سے بیٹھا تھا، نہ لکڑیوں کے جلنے کے پر کو تھا، نہ نمرود کی بھیک مانگنے کا تھا۔ ٹھیک ہے آنے تو لکڑیاں آ رہی ہیں، آ جائے، میں نے
تو اللہ کے لیے توڑے اور میری مدد تو اللہ کرے گا، میری مدد تو اللہ کرے گا، لہذا میری سرکار جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے مدد کرتا ہے۔ یہی مسئلہ بیت اللہ پر ابراہا کا جب لشکر آیا، ابراہا کا لشکر آیا تو عبد المطلب کے لیے یہی مسئلہ تھا۔ دیکھیے سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے کہ کعبے میں اس وقت میں بت رکھے تھے۔ جب ابراہا کا لشکر آیا تھا تو کعبے میں بت رکھے تھے، تو اگر ابراہا کعبے کو گرا تھا تو بت بھی تو گر جاتے نا، بت بھی گر جاتے، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی تھا، کعبہ تو دوبارہ بن جاتا، بت مٹ جاتے، لیکن آپ یہ دیکھیے بت کے رکھے ہوئے کعبے کو اللہ نے یہ نہیں ہونے دیا، مٹنے نہیں دیا، اور اس میں کہا کیا پروردگار نے وہ سنیے قرآن کی آیت، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیت آگے کی کیا ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے کیا کیا تیرے پروردگار نے ایک تو باتوں کا جواب اس قرآن کی آیت نے دے دیا، الم تر کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے پروردگار نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا فعل کیا، جبکہ اللہ نے فعل نہیں کیا تھا، فعل تو ابابیل نے کیا تھا، جو بمباری کی تھی وہ پرندے نے کی تھی، تو اللہ نے پرندے کے فعل کو اپنا فعل چکا، پرندے کے فعل کو اپنا فعل چکا، اللہ اکبر، پرندے کا فعل اللہ کا فعل ہو سکتا ہے اور علی ولی اللہ کا فعل اللہ کا فعل نہیں ہو سکتا، پرندے کا فعل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل، یہ ابابیل پرندہ ہے، اس کو کیسے پتا کہ یہ ہاتھی کا لشکر ہے؟ ہاتھی کا لشکر ہے، کوئی بم تو اس نے کعبے میں بھی مار دیتا، جب کنکریاں پھینکنی ہے پرندے کو تو وہ کعبے میں بھی پھینک دیتا، تو دو چار تو لگی جاتی نا، ارے طیارہ جب بمباری کرتا ہے تو غلطی سے بھی تو لگ جاتا ہے، یہ ابابیل نے غلطی کیوں نہیں کی؟ ابابیل نے غلطی کیوں نہیں کی؟ جہاں نشانہ لیا وہیں مارا، آپ کہیں گے صاحب ابابیل کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہہ دیا، پرندے کے فعل کو اگر اپنا فعل کہہ دے تو اس سے غلطی نہیں ہوتی، اگر کوئی معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہہ دے، پرندہ بتائیے کیسے عیب رکھنا ہے کہ یہ ہاتھی پہ ماروں، اس نے کعبے میں کیوں نہیں مار دیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بھیجا، چھوٹا تھا پرندہ کا صاحب، اس کے پاس اللہ نے غیب دے دیا تھا، جو پرندہ اللہ سے منسوب ہو جائے اس کے پاس غیب ہو جاتا ہے، جس کے اولاد نبی ہو اس کے ماں باپ کے پاس غیب کیوں نہیں ہے؟ ماں باپ کا غیب کیوں نہیں آئے گا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے لشکر بھیجا تھا ابابیل کا، اس نے کیا کیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ پرندے کے مارے ہوئے کو اپنا فعل بتا کر قیامت تک کے لیے قرآن پہ رکھ چکا ہے، اس لیے رائے کہ بتا یہ رائے کہ جو فعل جو شے اللہ سے منسوب ہو جائے اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، کبھی اس سے غلطی نہیں ہوتی، اس لیے آپ پورے کائنات میں پھر جائیے، کسی بھی فوجی سے پولیس والے سے پوچھئے کہ تم جو مارتے ہو اس میں سب ظالم ہوتے ہیں، تو وہ جواب یہ دیں گے کہ ہمارا تو کام فائر کرنا ہے،
मासूम भी मर जाते हैं। तन्हा अली की तलवार है कि कोई एक भी नहीं कह सकता। इससे मालूम ये होता है कि जब परिंदे को खुदा गैब दे सकता है तो मौला अली की तलवार को भी खुदा गैब दे सकता है। सकता है। आपने कितनी सी परिंदे की किसी खोपड़ी में गैब कहां से आ गया? ये कैसे गैब जानने लगा? ये कैसे समझने लगा कि इसे मारूं और इसे न मारूं? इसलिए मौला ने बता दिया, मैं नहीं, मेरी तलवार में ये गैब आ जाता है। जब सामने आता है तो वो देख लेता है, जिसकी नस्ल में मोमिन हो उसे छोड़ देती, जिसकी नस्ल में काफिर हो उसे काट देती, काट देती है। यानी क्या माना ये है, बताना चाह रहा है खुदा कि जो खुदा की तरफ मंसूब होता है खुदा उससे पहले गैब देखता है, उसके पास गैब होता है। अब जो इमाम होगा उसकी शर्त ये होगी कि कायनात में उसके पास गैब भी होगा। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस अमल को देखकर कहा मोमिन ज़ुर्रियत थी। माना कोई इमामत चीज है, ये लोगों की इमामत नहीं है जो नमाज पढ़ा दे, ये वो इमामत है जो कायनात में इमामत है। तो जब बशर की इमामत में, इंसान की इमामत में इब्राहीम की ख्वाहिश है, अगर कोई कायनात का इमाम हो, कायनात का इमाम हो तो उसकी इसके लिए कितनी एहतियात होगी। आप सुनिए, तो इब्राहीम ने कहा मोमिन ज़ुर्रियत थी। अब ज़ुर्रियत में कौन है? देखिए, इब्राहीम ने ज़ुर्रियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ज़ुर्रियत कहते हैं ज़र्रे से बनी है। मौलाना ये अरबी का बैठे, ज़र्रे से ज़ुर्रियत है, थोड़ी सख्ती है, फिर आगे आसान हो जाएगा। ज़र्रे से ज़ुर्रियत है, ज़र्रा बराबर, कहते हैं ज़र्रा बराबर। जैसे कुरान की आयत है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतन शर्रन यरा, ज़र्रा बराबर। और चूंकि इंसान को ज़र्रा इसलिए कहा गया है कि पहले वो सुल्ह बदर में ज़र्रे की शक्ल में है, आगे बढ़ा है। इब्राहीम ने कहा वमिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत में होगा या नहीं? आप कहें ज़ुर्रियत में तो सब आ जाते हैं, नबी की एक बीवी भी है। इसलिए सूरह फुरकान में कहा वयक़ूलु लज़ीना आमनू रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रता अयुनिना, परवरदिगारा हमें हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना, अज़वाज और है, ज़ुर्रियत और है। क्या है? अज़वाजना व ज़ुर्रियतना वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हमारी ज़ुर्रियत में, हमारे पास जो ज़ुर्रियत हो उसमें हमें मुत्तक़ीन का इमाम बनाना। माना इमामत के लिए ये कानून बना दिया कि जो खुदा की तरफ से इमाम होगा वो गैर मुत्तक़ी का इमाम हो ही नहीं सकता। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, इसलिए तन्हा फ़िरका है पूरे ज़मीन पर कि जिसके लिए ये दुआ कबूल हुई है, कि मुत्तक़ीन का इमाम है। आप देखिए कायनात में पैगंबर जब नमाज पढ़ाते तो अमीरुल मोमिनीन पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। पैगंबर इमामुल मुत्तक़ीन और अली मुत्तक़ी। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं तो हसन पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो अली इमामुल मुत्तक़ीन और हसन मुत्तक़ी। और जब हसन नमाज पढ़ा रहे हैं तो हुसैन पीछे पढ़ रहे हैं। हसन इमामुल मुत्तक़ीन और हुसैन मुत्तक़ी। और जब हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं तो सज्जाद पीछे पढ़ रहे हैं, सज्जाद इमामुल हुसैन इमामुल मुत्तक़ीन और सज्जाद मुत्तक़ी। और जब बाक़िर नमाज, और जब इमाम बाक़िर नमाज पढ़ा रहे हैं तो सादिक पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, वो इमामुल मुत्तक़ीन ये मुत्तक़ी। और जब सादिक नमाज पढ़ा रहे हैं तो कासिम पीछे पढ़ रहे हैं। देखिए वो जानना है मुत्तक़ीन इमामा, इमाम होगा वो मुत्तक़ी वाला इमाम खुदा का होगा, इमामुल मुत्तक़ीन। और इसी तरीके से जब इमाम कासिम नमाज पढ़ाएंगे तो इमाम रज़ा पीछे, और इमाम रज़ा जब नमाज पढ़ाएंगे तो इमाम जवाद पीछे, और इमाम जवाद जब नमाज पढ़ाएंगे तो इमाम हादी पीछे, और इमाम हादी जब नमाज पढ़ाएंगे तो इमाम अस्करी पीछे है। और जब इमाम अस्करी नमाज पढ़ाएंगे तो इमाम ज़मान उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अब
آپ امام زمانہ کے نماز پڑھائیں گے تو کون ہوگا؟ متقین امامہ، اس لیے خدا نے پہلے سے انتظام کیا کہ مہدی کے پیچھے کوئی متقی نماز پڑھے، اس لیے انبیاء میں سے عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ عیسیٰ کو زندہ رکھ لیا کہ جب مہدی آ کے نماز پڑھائے گا اور یہ دعا کرے گا کہ وجعلنا للمتقین اماما، ایسا نہ ہو مہدی کے قدم خالی رہ جائیں۔ عیسیٰ، اب آپ بتائیے، لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کس سے افضل ہے؟ فلاں سے حضرت علی افضل ہے۔ ارے بتا، جس کا پوتا انبیاء سے افضل ہو۔ دنیا نے لکھا ہے کہ عیسیٰ چلتے چہارم سے آ جائیں گے، آتے ہمیشہ پروٹوکول کے لیے ہیں۔ کوئی ایسی شخصیت نازل ہوگی کہ وہ اس کے استقبال کے لیے آئیں گے اور آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اس وقت میں جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ علی کس سے افضل ہے، مولا کس سے افضل ہے۔ بتا دیں گے کہ اب بتاؤ کوئی عیسیٰ سے افضل ہے، کوئی عیسیٰ سے اعلیٰ ہے؟ اور جتنے لوگ لے آئیے سب کو کھڑا کر دیے، پوچھئے آپ عیسیٰ سے افضل ہیں کہ نہیں، ہم عیسیٰ سے تو افضل نہیں ہے۔ تو پھر آنا جب عیسیٰ مہدی کے پیروں میں سر رکھ دیں، اس کا فردن اتنا وزنی ہو کہ اس کے قدموں میں عیسیٰ کا سر ہو، اس کا دادا کتنا وزنی ہوگا۔ کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو پہلے واضح کیا، وجعلنا من پروردگارا ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی رکھنا۔ اب آپ کہیں کہ یہ ذریت میں کیسے ہیں؟ تو دیکھیں قرآن نے سورہ فرقان میں ذریت کو نکال دیا، بیوی کو نکال دیا ذریت سے، اور یہ کہا کہ یقول الذین آمنوا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریتنا، ازواج اور ہے، ذریت اور ہے، یہ قرآن کہتے ہیں، اس کو بدل۔ اب پھر کون ہے ذریت میں؟ زوجہ تو نکل گئی۔ اچھا، امامت کے لیے بیٹی آ نہیں سکتی، امامت کے لیے بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹی ہو نہیں سکتی۔ اب کون ہے ذریت میں؟ کا ذریت میں وہ لوگ ہوں گے جو ظالم نہیں ہوں گے، جن کے پاس ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ میں ایک تاریخ کی آپ کو ایک بات سناؤں کہ ایک شخص تھا تاریخ میں ظالم خبیث ملعون، خدا کی لعنت اس پر، حجاج بن یوسف ثقفی، یہ بہت ہی خبیث شخص تھا، اور اس کی ظلم کی یہ بات تھی کہ جب یہ مرا تو 120 افراد مادرزاد پر رہنا کنویں سے نکالے گئے، سادات جن کو جیل میں ڈال دیتا، اور اس کی تاریخ بڑی غلیظ تاریخ لکھی ہے کہ اس قدر خبیث تھا کہ اس کے برابر کوئی خبیث دوبارہ آیا نہیں۔ یہ ہر روز ایک مولا علی کے ماننے والے کو قتل کرتا تھا اور کہتا تھا جب میں ان کو قتل کر دیتا ہوں تو مجھے سکون آتا۔ شعبی نامی ایک شخص ہے، اس نے کہا، ابھی ذریت کی بات بتا رہا ہوں، اس نے یہ کہا کہ عید کا دن تھا، عید قربان کا دن تھا، تو شعبی نے نماز پڑھی اس کے پیچھے جا کے، شخص صاحب جب اس کے پیچھے نماز پڑھی شعبی نے تو اس نے دیکھا کہ شعبی آیا ہوا ہے، بہت مشہور شخص ہے حکومت کا، کہا کہ شعبی اب نماز پڑھ کے جانا مت، میرے ساتھ آنا۔ اور کیوں؟ کہ میں ایک ایسے شخص کو قتل کر رہا ہوں کہ جس کے قتل میں تو بھی شریک ہو جائے گا اور تجھے بھی ثواب ملے گا۔ شعبی نے کہا آج تو عید قربان کا دن ہے، تو آج تو عید قربان ہے، بکرا کاٹ، آدمی کیوں کاٹ رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ مرتد ہے، یہ پھر گیا جو ظالم بناتا ہے، میں اس لیے اس کو قتل کروں گا۔ شعبی نے کہا مجھے معاف کر دے گا، نہیں معاف نہیں کروں گا، تجھے میرے ساتھ آنا ہے۔ مجبور ہوا کہ اس کے عوض میں بکرا کاٹ دے، کفارہ دے دے گا، نہیں اس کو میں اپنے سامنے قتل کروں گا۔ جب شعبی نے اس کو دیکھا تو شعبی کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو یحییٰ وہ شخص ہے جو قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، 7 قاریوں میں سے ایک یحییٰ بھی ہے، وہ اولاد
کہیں تو بڑا عجیب قاری ہے، اسی کو قتل کر رہا ہے، گلے میں بولو تنگیر پڑے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، اور وہ یحییٰ سامنے کھڑا. تو حجاج نے کہا میں اسے اس لیے قتل کر رہا ہوں کہ یہ حسن و حسین کو ذریت رسول کہتا ہے. ابراہیم نے نہیں کہا وہ بھی ذریت تھی، قرآن نے کہا زوجہ نہیں ہو سکتی، کہا یہ حسن و حسین کو ذریت رسول کہتا ہے، اور اس نے کفر کیا ہے جبکہ نبی کی اولاد نہیں تھی اور ان کی کوئی ذریت ہے ہی نہیں، اس لیے میں اسے قتل کروں گا. جب وہ شافعی نے یہ سنا تو چپ ہو گیا. حجاج نے کہا کہ بتا یحییٰ تو یہ کہتا ہے کہ حسن حسین ذریت رسول ہے؟ کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں ذریت رسول ہے. کہ تو اپنے قبیلے کا سردار ہوگا؟ میں سردار نہیں ہوں، میں تو اسلام میں مسلمانوں کا فقیہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کون ذریت میں ہے اور کون نہیں ہے. یہ ذریت ہے. تو اس نے حجاج نے کہا کہ مجھے پتا ہے تو کیا دلیل دے گا؟ کیا دلیل دوں گا؟ کہا تو یہ کہے گا کہ ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو پیغمبر جو تھے وہ انہیں لے گئے تھے، انہیں لے گئے تھے اپنے بیٹوں بنا کے. تو لہٰذا اس سے یہ بیٹے ہیں اس لیے یہ ذریت رسول ہے. یہی دلیل دے گا نا. تو اس نے شافعی نے کہا کہ حجاج یہ تو دلیل بہت معتبر ہے، بڑی مضبوط دلیل ہے، مگر میں یہ نہیں دوں گا، میں تو کوئی اور دلیل دوں گا جو تیرے پاس ہے اور تو نہیں جانتا ہے. حجاج خود حافظ تھا. تو حجاج بن یوسف نے شافعی سے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو میں تجھے 20,000 دینار دوں گا اگر ثابت کر دیا، اور اگر نہیں کیا ثابت تو ابھی تیری گردن کاٹوں گا. ان لوگوں کو بڑا حیرت ہوئی کہ یہ ایسا کیسے کرے گا بیچارہ. ثابت کیا کرنا ہے کہ حسن و حسین ذریت رسول ہے. دیکھیے ذریت ابراہیم نے جو مانگی تھی وہ کس کی ذریت مانگی تھی؟ حسن و حسین ذریت رسول ہے. شافعی نے حجاج سے کہا ثابت کرتا ہوں، ثابت کر. تو اس کے گلے سے بولا نہیں جا رہا تھا. وہ لوگ تنگیر اتارے گئے اور سامنے یحییٰ کھڑا ہوا، یحییٰ بن محمد کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں بتاتا ہوں. تو اس نے کہا حجاج تو قرآن کا حافظ ہے؟ کہاں؟ کہ تو نے سورہ انعام پڑھا ہے؟ ہاں میں نے سورہ انعام پڑھا. کیا میں آیتیں پڑھتا ہوں ترجمہ تو کرنا؟ کرنا کہا پڑھا آیت ہے. کہا بابا حبنا لہو اسحاق و یعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. کہ اس کا ترجمہ کر. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بابا حبنا لہو یعقوب و اسحاق، ہم نے اسحاق و یعقوب کو ابراہیم کی ذریت میں رکھا ہے، ابراہیم کی ذریت میں رکھا ہے، اور موسیٰ ہارون کو بھی ابراہیم کی ذریت میں رکھا ہے. جہاں اور پڑھو ہے کہا پڑھ. کہا کہ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ بھی ابراہیم کی ذریت میں ہے. ابراہیم سے کہا، حجاج سے کہا شافعی نے کہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کس کی ذریت میں؟ اس نے کہا ابراہیم کی ذریت میں. کہا زکریا تو باپ کی وجہ سے ہے اور یحییٰ بھی باپ کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بتا عیسیٰ کس کی وجہ سے ابراہیم کی ذریت میں ہے؟ عیسیٰ کس کی وجہ سے ابراہیم کی ذریت میں ہے؟ تو حجاج نے کہا مریم کی وجہ سے، مریم کی وجہ سے. کہا 1000 سال کا فاصلہ ہے عیسیٰ میں اور ابراہیم میں، اور وہ اتنے فاصلے کے باوجود بھی ابراہیم کی ذریت میں ہے. کہاں ہے؟ آپ بتا عیسیٰ کا اور ابراہیم کا فاصلہ زیادہ ہے یا فاطمہ کا اور محمد کا فاصلہ؟ کہ عیسیٰ کتنی نسلوں کے بعد آئے اور اس کا باپ بھی نہ ہو، بابا بھی نہ ہو اس کا، اور پھر بھی وہ ماں کی وجہ سے. یہ ہمارے آپ کے لیے
دلیل ہے ماں کی وجہ سے ابراہیم کی ذریت میں چلا جائے تو حسن حسین فاطمہ کی وجہ سے پیغمبر کی ذریت میں کیوں نہیں چلے جائے؟ اس لیے ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی یہ امامت ہوگی؟ یعنی کیا؟ یعنی جو فاطمہ سے اولاد آئے گی، فاطمہ سے جو اولاد آئے گی اس میں بھی یہ امامت ہوگی۔ تو خدا نے کہا لا ینال عہدی ظالمین، یہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گی۔ اس لیے پیغمبر نے ابراہیم نے تو یہ کہا کہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گی، اللہ نے کہا ابراہیم سے، اور پیغمبر نے امام حسن و امام حسین کے لیے کہا، اس کو اہل سنت نے سیاہ سندہ میں لکھا ہے کہ الحسن والحسین امامان، الحسن والحسین امامان، قامہ و قعدہ، حسن و حسین دونوں امام ہیں، دونوں امام، یعنی کیا؟ صلح کرے جب بھی امام ہے، جنگ کرے جب بھی امام ہے۔ ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے سرکار کہ کوئی آدمی صلح کرتا ہے تو بعض آدمیوں کو صلح پسند نہیں ہوتی، یہ کیا کیا؟ خامخواہ صلح کر لی۔ اور کوئی جنگ کرتا ہے تو بعض کو جنگ پسند نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ خامخواہ جنگ کر لی۔ پیغمبر نے کہا نہیں، تمہیں بولنے کی گنجائش نہیں ہے، ان کے پاس ہر صورت میں امامت ہے، ان کے پاس ہر صورت میں عصمت ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم سے نمرود کیا چھین رہا تھا، یہ بات یہاں لے آئیے۔ ابراہیم کے پاس امامت تھی، نمرود چھیننا چاہتا، اس نے کیا کیا کہ آگ جلائی اور نمرود ابراہیم کو پھینک دیا۔ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو گلزار بنا دیا، اور بنانے کے بعد یہ بتا دیا کہ ابراہیم سے نمرود کچھ بھی نہیں چھین سکتا، اگر چھینتا تو چھین لیتا۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ جو سمجھئے اس کو تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ اگر کسی ڈاکو مل کر اور کسی ڈاکٹر کو گھیر لیں، ڈاکو مل کر کسی ڈاکٹر کو گھیر لیں اور اس سے کہیں نکالو کیا کیا، اس کے بیگ سے چھین لیں، تو وہ دیکھیں کھولے بیگ تو اس میں تھوڑے سے پیسے ملیں اور تھرمامیٹر ہوگا اور بخار دیکھنے کا آلہ ہوگا، بی پی دیکھنے کا آلہ ہوگا اور انجیکشن کا ایک ڈبہ ہوگا، یہی ہوگا نا، اور 2-4 ٹیبلٹ ہوگی۔ ڈاکو یہ سب چھین لیں، ٹیبلٹ، آلہ، بی پی کا تھرمامیٹر سب چھین کر پیسے، اور اس سے کہے کہ اب جائیے جا، تو وہ یہ کہے گا لے جاؤ، میری ڈاکٹری کوئی آلے پہ تھوڑی چل رہی ہے، میری ڈاکٹری کوئی تھرمامیٹر پہ تھوڑی چل رہی ہے، میری ڈاکٹری تو وہ ہے کہ تم مجھ سے چھین ہی نہیں سکتے، تم مجھ سے چھین ہی نہیں سکتے۔ یہی امام حسین نے یزید سے کہا تھا، اب آپ سب پہ یہی امام حسن نے کہا تھا کہ میری امامت کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ امامت کوئی میں نے لی ہے کیا؟ امام کوئی میں سفارش کر کے بناؤں گیا؟ اگر ٹیچر ہے جو سفارش ہمیں بن جائے گا، مجھے تو خدا نے امام بنایا ہے۔ یہ حقیقت بات یہی ہے، حقیقت بات یہی ہے کہ امام حسن کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو بھی کہتے ہیں پھر آپ کسی کو بھی امام حسن کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے ہی نہیں، عصمت دے سکتا ہے۔ ارے ظالم کی بات چھوڑیے، آپ ہم تو گناہگار ہیں لیکن ظالم تو نہیں ہے نا، ہمیں دے سکتے ہیں امام؟ نہیں دے سکتے، دے سکتے اپنا علم ہمیں دے سکتے ہیں جو علم خدا نے ان کو لوح محفوظ کر دیا ہے؟ نہیں نا، عصمت نہیں دے سکتے، شجاعت نہیں دے سکتے، جو خدا نے ان میں رکھی ہے وہ دے نہیں سکتے، ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی بھی معصوم کے اختیار میں نہیں ہے۔ حسن و امام حسین یہ سب بتانا چاہ رہے تھے کہ جو چیزیں خدا دادی ہوتی ہیں وہ کسی کے اختیار میں دینے کی نہیں ہوتی۔ یہی مسئلہ ابراہیم نے نمرود کو بتایا تھا کہ تو مجھ سے امامت چھیننا چاہ رہا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کو ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے اہل سنت کے، شاہ محمد صاحب دہلوی، بہت مشہور ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی کے فتن، اور بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، اسرار شہادت، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء شہید ہوئے، بڑے شہادت کے درجے میں، مثلا یحییٰ شہید ہوئے، زکریا درخت پہ کاٹ دیے گئے،
اور انبیاء شہید ہوئے. تو کہا شہادت اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے. جیسے امامت عصمت کو دیتا ہے ایسے شہادت بھی بڑے بزرگ بندوں کو دیتا ہے. تو کہا اس نے شہادت جو ہے وہ انبیاء کو دے کے رکھی ہے, خود بھی شہید ہے اور انبیاء کو شہادت دی ہے. یہ کہہ کے محدث الذہبی لکھتے ہیں کہ کیونکہ رتبہ بڑا ہے اس لیے اللہ نے سب انبیاء کو دیا, اب ہمارے خاتم الانبیاء کو دیا ہی نہیں. یہ ان کی بڑی اچھی بات ہے, یہ ان کی تحقیق ہے. تو کہا نہیں دیا ہے اس لیے اللہ نے چاہا کہ نہیں بھی دوں اور پھر بھی شہادت رہے. انہوں نے لکھا ہے نہیں بھی دوں اور پھر بھی شہادت رہے ان کی نسل میں. تو لہذا اللہ نے شہادت کو دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری. بعض انبیاء کو سری ملی ہے, جہری نہیں ملی. بعض کو جہری ملی ہے, سری نہیں ملی. دو حصوں میں تقسیم کیا اور تقسیم کرنے کے بعد اس فضیلت کو پیغمبر میں لانے کے لیے پیغمبر میں لانے کے لیے کیا کیا؟ پیغمبر کو شہادت اس لیے نہیں دی, اب وہ لکھتے ہیں اس لیے نہیں دی کہ اگر پیغمبر شہید کی ان کا اپنا نظریہ ہے, اگر پیغمبر شہید ہو جاتے تو لوگ کفر کی طرف پلٹ جاتے. تو کوئی رہائی نہیں, چلو جی اس طرف سے آئے تو وہیں چلے چلو. تو لہذا اللہ نے پیغمبر کو شہادت سے محفوظ رکھا, لیکن اس سے خالی بھی نہیں رکھا. یہ ان کا نظریہ ہے, اس سے خالی بھی نہیں رکھا. اس لیے شہادت کو دو حصوں میں تقسیم کیا. شہادت سری کو حسن کے ذریعے اور شہادت جہری کو حسین کے ذریعے. یہ لکھ کے فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے تقسیم کیا کہ حسن و حسین کو نبی کا بیٹا قرار دیا. وہ فرماتے ہیں بیٹا قرار دیا, اور بیٹا کیسے قرار دیا کہ ہر بیٹا اپنی ماں کا دودھ پستان سے پیتا ہے, جو غذا ہوتی ہے وہ کھاتا ہے. کہا لیکن اللہ نے ان دونوں بیٹوں کی غذا ماں کا سینہ نہیں رکھا بلکہ محمد کی زبان رکھی. ماں کا سینہ نہیں رکھا. جتنے بچے ہیں سب ماں کے پستان سے دودھ پیتے ہیں, لیکن محمد کی زبان رکھی. اور محمد سکتے نے فرمایا کہ ماں کے محمد کی زبان کے ذریعے اسرار نبوت کو اور نقوش نبوت کو حسن کے بھی دہن میں ڈال دیا اور حسین کے بھی دہن میں ڈال دیا. اس لیے دونوں جگہ پر شہادت کو تیار کیا, اور ایک کو زہر کے ذریعے دیا تو نبی تک پہنچ گئی ہے, اور ایک کو تلوار کے ذریعے دیا تو نبی تک پہنچ گئی ہے. اگر موصوف ہوتے تو میں ان سے کہتا موصوف یہ تو بات بڑی اچھی ہے, آپ کا اجتہاد کا کیا کہنا کہ حسن کے ذریعے بھی نبی کو شہادت مل رہی ہے, حسین کے ذریعے بھی شہادت مل رہی ہے. تو جب ان دونوں کے ذریعے شہادت مل رہی ہے تو حسن کی شہادت محمد کی شہادت ہے اور حسین کی شہادت محمد کی شہادت ہے. تو جب نبی کی شہادت ہے تو بدعت کیسے ہوئی؟ یہ شہادتیں بدعت کیسے ہوئی اور ان کا منانا بدعت کیسے ہوا؟ یہ اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ نے شہادت کو حسن و حسین کے ذریعے دیا ہے. اور اس لیے ایک قانون اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان اماموں میں دو امام ایسی خصوصیت رکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ نہیں اور دوسرے کے بیٹے کا نام محمد نہیں. یہ آپ کو تحقیق کر لیجئے گا. مثلا امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا نام محمد نہیں ہے. جو کنیت دی جاتی ہے وہ بڑے بیٹے کی بنا پر دی جاتی ہے, جو بڑا ہو اس کی بنا پر دی جاتی ہے. امام حسین کا جو بڑا بیٹا ہے وہ علی اکبر ہے, اور امام حسن کا جو بڑا بیٹا ہے وہ حسن مسنہ ہے, محمد نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں دونوں امام کی بات دیکھیں, امام حسن کی کنیت جو ہے وہ ابا محمد ہے, اور امام حسین کی جو کنیت ہے وہ ابا عبداللہ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک کے پاس عبدیت ہے اور ایک کے پاس اسم محمد ہے؟ خدا بتانا چاہتا ہے کہ اب عبداللہ کہتے ہیں, ابا کہتے ہیں عبداللہ کے اوپر والے کو, سپر کو. پیغمبر کو جب اللہ نے خطاب کیا ہے تو کہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور سارے انبیاء کو اللہ نے عبد رکھا ہے اور پیغمبر کو ان کی عبدیت پہ حاکم رکھا ہے۔ ہم اس عبدیت کو فوق پہ رکھنا، اعلیٰ رکھنا نبی کی سب پر یوں سمجھیے آپ۔ دیکھیے سرکار ایک سلوات پڑھتے تاکہ میں آپ کو دیکھیے روٹ 4 ہیں جن پہ چلا جاتا ہے، وہ 4 روٹ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ 4 راستے 4 ہیں، وہ گن کے بناؤ آپ کیسے؟ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، کوئی اور راستہ تو نہیں۔ تو عربوں میں جو مسافرت ہوتی تھی یا شمال کی طرف ہوتی تھی یا جنوب کی طرف ہوتی تھی، تو جو بھی جاتا تھا وہ امام ہوتا تھا۔ شمال کی طرف جانے والا آگے چلتا تھا، اس کی امامت پہ جاتے تھے۔ جنوب کی طرف جاتا تو جانے والا امام ہوتا تھا، اس کی امامت پہ چلتے تھے۔ مشرق، مغرب، اس کے علاوہ 5ویں تو روٹ نہیں تھی نا۔ ابھی 4 مسافرتیں ہیں، لیکن چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسانیت ترقی کرے گی، اس لیے اس نے 5واں روٹ بھی نکال دیا۔ اور 5واں روٹ کون سا نکالا؟ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں برکت ہے، وہ کہا جو اپنے عبد کو لے گئی، وہاں لے جا کے کیا کیا؟ امامت کے لیے انبیاء کی امامت کروائی۔ 5واں رستہ جو بنا وہ یہ بنا کہ اوپر کا خدا کو معلوم تھا انسان چاند پہ جائے گا، مریخ پہ جائے گا۔ اب ان عقل کے اکبر سے پوچھو کہ وہ کیا گناہ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر کو جو معراج ہوئی وہ روحانی تھی، وہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، روحانی معراج ہوئی، جا ہی نہیں سکتے۔ ارے عقل کے اندھے، تو نے اپنے نبی کو اتنا گرا دیا؟ ایک کمیونسٹ چاند پہ جا رہا ہے، روحانی جا رہا ہے یا جسمانی جا رہا ہے؟ یہ جو گئے ہیں چاند پر، یہ جسمانی گئے یا روحانی گئے؟ جسمانی گئے نا، تو ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ تو کم سے کم اگر کوئی افضل ہو یا نہ ہو، مگر وہ تو افضل ہوگا نبی سے کہ جو چاند پر جسمانی گیا ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا میں اپنے نبی کو جسمانی وہاں بھیج دوں جہاں کوئی جا ہی نہیں سکے۔ یہ بتانا تھا امامت کا دائرہ، کہ امامت کی وسعت اتنی ہے کہ اس روڈ پر جس پر امام چلا جائے اس پر کوئی عوام جا نہیں سکتا۔ اس لیے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ امامت میری ذریت میں آئے گی؟ اب ایک مسئلہ اور واضح کروں، اس لیے یہ کہا کہ میری ذریت میں آئے گی۔ شاہ محمد حق دہلوی نے کہا اللہ نے حسین کو امام بنا کے شہادت دے کر، حسن کو امام بنا کر شہادت دے کر پیغمبر کو عزت دی ہے حسن کے ذریعے، حسین کے ذریعے۔ تو حضور والا ان کی شہادت منانے سے تو نبی کو عزت مل رہی ہے، آپ کو ذلت کہاں سے مل گئی ہے؟ آپ کیوں اس بات پہ ناراض ہے جب شاہ محمد حق دہلوی کہہ رہے ہیں کہ حسن اگر شہید ہوا تو محمد کو عزت ملی، حسین اگر کربلا میں شہید ہوا تو نبی کو عزت ملی۔ اس لیے امامت کو عوام سے پہلے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ سورہ کہف میں لکھا ہے۔ دیکھیے ذریت کو اللہ نے قرآن میں 2 جگہ استعمال کیا ہے، یا تو اولاد کے لیے استعمال کیا ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو، یا شیطان کے لیے استعمال کیا۔ سورہ مبارکہ کہف میں ارشاد ہوا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ مَيْسَرٌ لِلظَّالِمِينَ مَثَلًا مَا أَشَدُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ مَا كُنتُمْ مُزِلًّا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، سورہ کہف کا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا امام بنا رہے؟ ما اشدہم خلق السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کی خلقت کے بعد ان کو اپنا گواہ نہیں بنایا تھا،
مانا یہ کہنا کہ ہم نے گواہ نہیں بنایا تھا، اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کہیں میں غیر عادل کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور آپ کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کسی امام کے پیچھے تو معلوم ہوگا کہ وہ عادل ہے، وہ عادل ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شیطان کو اور اس کی ضروریت کو زمین و آسمان کا گواہ نہیں بنایا، مانا کسی کو اور کسی کی ضروریت کو زمین و آسمان کا گواہ بنایا۔ کسی کو اور کسی کی ضروریت کو گواہ بنایا، اور کیوں نہیں بنایا؟ ماں کنتم متخذ المضلین عضدا، یہ یاد رکھنا خدا گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو نہیں بناتا، اپنا ہاتھ نہیں بناتا، تو مانا ہدایت دینے والوں کو اپنا بازو بھی بناتا ہے، اپنا ہاتھ بھی بناتا ہے۔ کہ تم کیوں بناتے ہو؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی ضروریت کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو پہچان لیتے ہیں کہ کون ہے، جب عالم ذر میں نہیں بن سکا آج کیسے بنے گا؟ اس لیے امام جواد علیہ السلام نے امام نے قال اللہ، اصول کافی کی روایت سرکار، قال اللہ فی ازل الاعزال لم یکن معہ شیئا، خدا ازل اعزال میں تھا، اس کے پاس کوئی شے نہیں تھی، یعنی کسی شے کو خلق نہیں کیا تھا۔ ثم خلق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، پھر خدا نے خلق کرنا شروع کیا، پہلے محمد کو بنایا، پھر علی کو بنایا، پھر فاطمہ کو بنایا، پھر حسن کو بنایا، پھر حسین کو بنایا۔ پھر امام جواد فرماتے ہیں کانا سار الاشیاء، اس کے بعد پھر تمام اشیاء ہو گئی، بنایا نہیں، کانا سار الاشیاء، پھر اشیاء بن گئی۔ اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت میں یہ تھے۔ قرآن نے کہا میں نے شیطان اور اس کی ذریت کو گواہ نہیں بنایا، مانا شیطان اور اس کی ذریت سے پہلے پیغمبر اور اس کی ذریت موجود تھے۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام کی یہ عبارت ہے صحیح السند وسائل الدرجات میں کہ نحن ثناء اللہ، نحنو ثناء اللہ۔ ہماری عربی میں اگر الفاظ حرف بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ ایک حرف کی جگہ مثلا سواد کی جگہ سین پڑھتے ہیں، آپ سواد کی جگہ سین پڑھتے ہیں تو صراط میں تو جائز ہے، صراط میں تو سین سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواد سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پہ جہاں پہ سین لکھا ہے مثلا سحر میں یسیر میں اگر آپ سواد پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ جب بھی قرآن میں علیک الیسیر آیا ہے، اگر وہ علیک الیسیر سواد سے ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجرم کو آزاد نہیں چھوڑتا، بند کر کے لے جاتا ہے۔ اور جب بھی یسیر جو ہے وہ سین سے آئے گا اس کا معنی ہے کہ سحر، جس روٹ سے چاہو چلے جاؤ، جنت میں جو چل جاؤ دروازہ استعمال کرو۔ تو حروف اتنے لازمی ہیں عربی زبان میں کہ پورے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب آپ کو اس میں واضح ہو جائے گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا نحنو ثناء اللہ، اگر سند سواد سے لکھو تو معنی کچھ اور ہے، اور سند سے لکھو تو معنی کچھ اور ہے، اگر سند کو سین سے لکھو تو معنی کچھ اور ہے۔ یہ عربی ٹیچر مولانا بیٹھے، ان سے پوچھ لیجئے، جو سے لکھی جائے گی اس کا معنی ہوگا تعریف، واہ واہ کرنا، اور جو سواد سے لکھی جائے گی اس کا معنی ہوگا پروجیکٹ سند۔ جب بھی کبھی آپ کہیں پر سند لکھی دیکھو گے، اگر سواد سے دیکھو گے تو اس کے معنی یہ کرو گے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ بناوٹ، نظام کا ہونا، یہ سواد سے لکھا جاتا ہے۔ امام سجاد نے سواد سے فرمایا، سے بھی نہیں اور سین سے بھی نہیں، نحنو ثناء اللہ، ہم اللہ کی سند ہیں۔ یہ جملہ حکمت والا ہے کہ سند سے ملک پہچانا جاتا ہے، سند سے اس کی تاریخ پہچانی جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی چیز بکوانی ہو تو کہتے ہیں جاپان کی ہے،
جاپان کی کیسی جلدی خرید لیتے ہیں صاحب، اس میں تو بڑی پختگی ہے، کیونکہ صنعت جاپان کی زور پہ ہے، اور آپ نے افغانستان کی ہے، کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ وہاں کی کوئی صنعت ہی نہیں ہے۔ تو اگر صنعت صحیح ہو تو وہ ملک کا وقار بھی بنا رہتا ہے۔ امام نے فرمایا ہم اللہ کی صنعت ہیں، ہم سے وہ پہچانا جاتا ہے، ہم سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس لیے ہم کو دیکھو اس کو پہچانو، ہمیں مانا اسے مانا، ہمیں سمجھو اسے سمجھا، ہم سے دور ہو جاؤ اس سے دور ہو جاؤ۔ کوئی بھی شخص اگر محمد و آل محمد کی پہچانے بغیر گئے بغیر خدا تک جائے گا، کبھی نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے اس حدیث کو کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا، نماز کو نہیں کہا، روزے کو نہیں کہا، حج کو نہیں کہا، زکوٰۃ کو نہیں کہا، جہاد کو نہیں کہا۔ آپ بتائیے یہ کیوں کہا کہ امام کو پہچانو؟ مانا جس کا امام صحیح ہے اسی کی نماز صحیح ہے، جس کا امام صحیح ہے اسی کی زکوٰۃ صحیح ہے۔ اس لیے ابراہیم نے کہا امامت کو میری نسل میں رکھنا، کیونکہ لوگوں کو قیامت میں لے جانا ہے۔ اور یہ خدا کی عجیب بات ہے کہ بھیج رہا ہے نبیوں کے ذریعے، کہ ہم نے امتوں کے ذریعے بھیجا، اور جب قیامت میں بلائے گا تو امام کے ذریعے بلائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ ندا دیں گے۔ اور لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اماں ہے، امام سے مراد ام ہے اور ام سے مراد اماں ہے، اماں کے ذریعے آواز دیں گے۔ ہمارے علماء نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے کہ جب اماں کے ذریعے آواز دیں گے تو آدم کی تو نہ اماں ہے نہ ابا ہے، آدم کو کس ذریعے سے آواز دی جائے گی؟ تو کم سے کم اور نبی تو نہیں، ایک نبی تو بغیر آواز کی چلے گا۔ دیکھیے ہٹانا چاہتے ہیں امامت کو، چونکہ بلائیں گے تو کیوں اماں کی وجہ سے کیوں بلایا جائے گا؟ اب حدیث جاری بنائی، کہا کیونکہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے نا، تو اللہ چاہتا ہے کہ عیسیٰ کو شرم نہ آئے، اس لیے اللہ نے کہا سب کو اماں کے ذریعے سے بلایا جائے۔ ایک باپ کی وجہ سے عیسیٰ کو شرم آ رہی ہے، اور ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے آدم کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر فرقے کو ندا دیں گے امام کے ذریعے، کیونکہ ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، میری ذریت میں ہوگا یا نہیں؟ جانتے تھے کہ یہ قیامت تک چلے گی، قیامت تک چلے گی، حوض کوثر پہنچے گی، وہاں پہ سیراب ہوگی، تو وہ چیز جو دائماً چلے، وہ چیز جو ابدا چلے، اس کے مانگنے کی ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے۔ ابراہیم نے دیکھ لیا کہ امامت جو اب سے چلی ہے تو کوثر تک چلے گی۔ آپ بتائیے کوئی ایسا امام ہے جو آپ کو دنیا سے کوثر پہ لے جائے؟ سوائے ان 12 اماموں کے۔ جتنے امام آئے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں ساقی کوثر ہوں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں ساقی کوثر ہوں، صرف اس امام نے کہا ہے کہ ہم ساقی بھی ہیں، ہم کوثر بھی ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کے اندر عرض کو پتہ نہیں، میں نے یہ بات عرض کیے نہیں کیے، پڑھتے پڑھتے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہے قبلہ رحمت اللہ، اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے ایک بدعت ایجاد کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بدعت کیا ہے؟ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ علی ساقی کوثر ہے اور حوض کوثر میں سب کو پلائیں گے، سب کو پلائیں گے جتنے بھی آئیں گے۔ ایک آدمی کیسے پلا سکتا ہے کوثر میں پوری کائنات کو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اگر قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ قرآن نے لکھ دیا ہے کہ اللہ جسے توفیق دے وہ سب کو پلا سکتا ہے، اس لیے اللہ نے سوالے سے کہا ایک اونٹنی پہاڑ کے تہامن میں سے نکالا، اور خدا نے اس اونٹنی کا نام رکھا ناقۃ اللہ۔ نہ اللہ بیٹھا، نہ اللہ نے چلائی، نہ اللہ نے اس کی مہار پکڑی، لیکن وہ ناقۃ اللہ ہو گیا۔ اچھا اس ناقۃ اللہ کی صفت یہ رہی
کہ اس نے 5 منٹ میں ایک بچہ بھی دے دیا. اس کے بچہ ہوٹ دینے میں کوئی زمانہ نہیں لگا کیونکہ ناقۃ اللہ تھا, اس کے لیے زمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے ہی بچہ ہوا تو قوم نے کہا اب ہمیں یہ پلائے بھی. حالانکہ ہر ایک کے پاس اونٹ بھی تھی, ان کا دودھ پیتے تھے, کہا نہیں یہی پلائے. سوالے نے کہا یہ بھی منظور ہے. اس سے کہا سب کو پلا. پورے شہر کو دشمن کو بھی اور دوست کو بھی اونٹ بھی دودھ پلا رہی ہے اور سب پی پی کے جا رہے ہیں. آپ بتائیے اس کے کوئی تھن تھے یا پروجیکٹ تھا؟ کیسے اتنا دودھ دے رہی ہے؟ آپ کسی اونٹنی سے دلواؤ تو صحیح, 2 کلو سے زیادہ دودھ نہیں لیتی. یہ کیسی اونٹنی تھی؟ کان ناقۃ اللہ, جس کے ساتھ اللہ کا نام لگ جائے وہ پلا سکتی ہے. جب اللہ کا نام لگ جائے وہ پلا سکتی ہو. جو عین اللہ ہو, وجہ اللہ ہو, ناقۃ اللہ, اور سب کو پلا رہی. اور پی پی کے لوگ جا کے رہے. اب آپ بتاؤ اگر کوئی امتحان کے لیے پیے تو کیا کرے گا؟ لے گا, پھینک دے گا, پی لے گا, لے گا, پھینک دے گا, پی لے گا. لوگ گھر بھر کے لے جا کے رکھ لیتے تھے اور دودھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں, ڈبہ لگاؤ دودھ بھر گیا. عجیب ہے, جان گیا اس کا در بھر دو, اس کا در بھر دو. ایک ناقۃ اللہ ہو کر پورے شہر کو پلانا, تو ایک ید اللہ ہو کر, عین اللہ ہو کر پورے لوگوں کو کوثر سے نہیں پلا سکتا. اب لوگ ایمان ناقے پہ تو رکھتے ہیں, جانور پہ تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ غیب دے سکتا ہے, مولا علی پہ نہیں رکھتے. تو جانور والے جانور پہ ایمان رکھتے ہیں, پانی والے سرکار ابراہیم نے اس چیز کو جو مانگا, اللہ سے بات یہ مانگا, خلت کو نہیں مانگا, نبوت کو نہیں مانگا, رسالت کو نہیں مانگا, امامت کو مانگا. بتا رہے تھے کہ امامت میں راز ایسا ہے کہ ایک تو کوثر میں ملے گی, ایک اب سے چلے گی تو قیامت تک جائے گی, ایک یہ کہ جہاں امامت ہوگی وہاں عصمت ہوگی. دوسری ایک اس کی مثال یہ ہوگی کہ وہ ذریت رسالت میں سے ہوگی, ذریت نبوت میں سے ہوگی. اب آپ کو اگر امام ماننا ہے, ایک قانون بنا دیا, اگر آپ کو کسی کو امام ماننا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ محمد کی ذریت میں سے ہوگا. جو ذریت میں سے ہوگا وہ امام ہوگا, کیونکہ ابراہیم نے کہا اور پیغمبر نے بھی یہی کہا اور اللہ نے بھی یہی کہا, اس لیے ذریت ہی پر سروات رکھی ہے, ذریت ہی پر انعام رکھے ہیں, ذریت ہی میں ہدایت رکھی ہے. لہٰذا میرے سرکار میں آپ کو زیادہ نہیں لے چل سکتا تھا دور, ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج امام حسن علیہ السلام کی بات ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام کی اتنی مظلومیت امام حسن کی, 27 کو 28 کو شہادت ہے امام کی, تو پورا ہفتہ ہی امام کا. اس قدر مظلومیت ہے اس امام کی کہ اس سے سب کچھ چھین لیا, سب کچھ چھین لیا. آج بھی اس کا چیلنج ہے, جب بھی کسی کو الیکشن میں لڑواتے ہیں کیریکٹر سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, بھائی دیکھو ہم کو ایسے پاک ہیں, ایسے اچھے ہیں. آج بھی حسن کے پاس کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے, اس وقت میں نہیں لا سکے تھے, اب لے آؤ حسن جیسے. امام حسن کو سلام کرتے ہیں, اس کا ایک جملہ یہ, السلام علیکم یا ناصر الدین اللہ, اے اللہ کے دین کے ناصر. کوئی ایسا لے آؤ جو حسن جیسا. السلام علیکم یا ابا محمد, اے وہ شخص جو محمد کے نام کی کنیت رکھتا ہو. ایسا کوئی لے آؤ, دکھا دو ابھی بھی ہو. السلام علیکم ایھا سید الزکی, اے مزکی جس کے ساتھ سے تزکیہ لوگوں کا ہوتا تھا. السلام علیکم یا طاہر الولی, اے طاہر ولی. یہ جملے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی اس جیسا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. پھر شجرے میں آپ دیکھ لیجئے, مبارکے میں حسن. اللہ سلامت رکھے کہ حسن کی مظلومیت کہیں الزام لگایا شادیاں زیادہ کرتے تھے, اور کہاں ہے بتاؤ کن سے کی,
ससुरों का नाम बता, सुना है। देखिए किस कदर खूबसूरत है। इमाम हसन के कैरेक्टर को लिख रहे हैं, कह रहे शादियां बहुत करते, तलाक बहुत देते, तो किससे की? इसका नाम तो बताओ, ससुरे तो बताओ, कौन ससुर थे हसन के? 4 शादियों के अलावा कोई नाम नहीं, तलाकें बहुत देते थे। किसको तलाक दी? किसको तलाक दी? कोई जवाब नहीं। आप कैरेक्टर देखिए हसन का, माँ ज़हरा, बाप अली, नाना नबी है। किस कदर अजीब है, इस कदर अजीब है, और इस कदर अजीब है कि कहीं एक छोटा सा गुनाह मकरूह हसन से मंसूब नहीं, बावजूद दुश्मन की हुकूमत होने के कोई हसन पर एतराज नहीं कर सकता। और सब ये कहते हैं शरीफुल नफ्स थे, दुश्मन ये कहते हैं कि शरीफुल नफ्स थे। मालूम हुआ कि हसन से बढ़ के कोई कैरेक्टर वाला है? आज भी देख लो, लोग कहते हैं कि साहब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात की थी कि वो बड़े शरीफ थे, आज भी उनके हक में वोट डालो, कि उनके मुखालिफ तो उसको छोड़ दो। ये हसन जैसा शख्स मिलेगा तुम्हें? बताओ, नबी से हसन शख्स करीब है या कोई दूसरा? लेकिन एक सवाल ये होता है कि जो इतना नबी से करीब हो, उसकी खबर नबी के करीब क्यों नहीं? आज भी मजलूमियत हसन है। आखिर वजह क्या है कि हसन को नाना के पहलू में जगह नहीं? आखिर क्या गुनाह है? कोई नवासा हो, नबी अपने सीने पे सुलाता हो, अपनी जबान चुसाई हो, और उसके पास जगह न मिले। माना उस वक्त में भी हसन मजलूम थे, आज भी हसन मजलूम। उस वक्त भी जानते थे कि हसन में क्या गुजर रही है। अल्लाह अकबर। अजीज दोस्तों, इमाम हसन के जनाजे में लिखते हैं 70 तीर थे, 70 तीर। अल्लाह आपको इमाम हसन की कब्र की ज़ियारत कराए, शायद ज़हरा की सवारी आई हो कि उसके मजलूम बेटे का मसाइल पड़ा, या फातिमा तुम्हारे बेटे का मसाइल है। 70 तीर थे, और हसन का जनाजा ताबूत में था। जब तीर मार रहे थे दुश्मन, तो ताबूत लकड़ी को तोड़कर बदन में लग रहा, लकड़ी को तोड़ कर, तो तीर जो था वो ताबूत से सिलकर बदन को सी दिया था। अब मुझे नहीं पता ये कैसे निकाले गए, लेकिन इसके निकालने के बारे में ये लिखा है कि इमाम हुसैन अकेले निकाल रहे थे, और जब तीर निकालते थे तो पूरा कफन सुर्ख हो जाता था। लेकिन ये ज़ैनब देख रही थी कि 70 तीर हैं, हुसैन ने निकाल दिए। कितना याद किया हुआ करबला में कि आज हसन होते तो देखते, अगर तीर गिरे हुए हो तो निकाल दिए जाते, लेकिन जहां तीर गिरे हुए न हो वो निकाले नहीं जाते। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन से पूछा था करबला में, भाई अपने बदन से तीर निकाल क्यों नहीं रहे? तो ज़ैनब इतने तीर मार रहे हैं, क्या मैंने निकालना छोड़ दिया? अल्लाह अकबर। जिसके पास अकबर का गम तीर की तरह लगा हुआ था, कासिम का गम तीर की तरह लगा हुआ था, अब्बास का गम तीर की तरह लगा हुआ था, उसके असगर के तीर लगा हुआ। लिखा है कि इमाम हसन के तीर इमाम हुसैन ने निकाले हैं, और निकालने के बाद अब्बास को कंट्रोल किया, कहा बेटा भैया अब्बास ये वक्त तलवार उठाने का नहीं, दुश्मन हमसे चाहता है कि जंग की इब्तिदा हो जाए, और मेरे भाई हसन ने मुझे वसीयत की है कि बांदाज़े हजामत यानी जर्रा बराबर खून मेरी वजह से जमीन पे न करे। अगर मुझे नाना के पहलू में दफन न होने दें तो मुझे माँ के पहलू में दफन कर दें, तो मुझे मेरी दादी फातिमा बिन्त हसन के पहलू में दफन कर देना। ये भैया अब्बास अभी वक्त तलवार उठाने का नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम हुसैन ने अब्बास को रोका था। आशूरा के दिन भी यही कहा था, भैया मुझे इजाजत दो। तो इमाम हुसैन ने कहा था, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, खुदा आपको किसी गम में नहीं रुलाए। लिखा है कि मलूना ने जहर दे दिया। इमाम हसन का रोजा था, रोजे के इफ्तार के लिए जो पानी पिया तो उसमें जहर गिरा हुआ था। एक पट्टा जहर पीते ही बदन सूज गया, जिगर फट गया। इमाम ने उससे पूछा, ये बता तूने जो जहर पिया है, मैंने कभी तुझे
کوتاہی کی، میں نے تیرے باپ دادا کو بدتمیزی کی، میں نے تیرے ساتھ بد اخلاقی کی، پھر تو نے میرے حسین کے دل کو کیوں کباب کر دیا، پھر تو نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کر دیا، پھر تو نے قاسم کو کیوں یتیم کر دیا، پھر تو نے عبداللہ کو کیوں یتیم کر دیا۔ میرا سلام وہ امام حسن علیہ السلام پر، یہ ملونہ زہر دے کے بھاگ گئی گھر سے، کہا تھا کہ چلی جاؤں گی نہیں اور، لیکن جو امامت سے دور ہو جائے کہاں جا سکتا ہے، گھر کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ حسین کو کسی نے خبر دی تمہارے بھائی کو زہر دیتا ہے، لکھا ہے بنی عجم کے محلے میں ماتم پڑ گیا، کہیں سے زینب نکل کے آئی، کہیں سے حسین نکل کے آئے، کہیں عباس آئے، اکبر آئے، ہاتھوں میں تلواریں، ہمارے بھائی کو، ہمارے چچا کو کس نے مارا ہے۔ امام حسن نے جب امام حسین کو پلکتے ہوئے دیکھا، ایک جملہ کہا، او میرے بھائی حسن، تو اس طریقے بھائی حسین، تو اس طریقے سے نہ رو، میرے بدن پہ ابھی زہر کا اثر ہو رہا ہے، تو رو رہا ہے، تیرے بدن پہ زہر بھی اثر کرے گا، تیر بھی اثر کریں گے، اللہ یوم قیا عبداللہ، تیرے جیسا کوئی بھی دن نہیں آئے گا۔ ابھی حسین شہید نہیں ہوئے تھے، امام حسن نے رونا شروع کیا، حسین میں تیری غربت پہ رو رہا ہوں، آج بہن کو تو سنبھال رہا ہے، آج زینب کو تو سنبھال رہا ہے، آج عباس کو تو روک رہا ہے، زینب کل کھڑی ہوگی، گودال قتل گاہ میں ہوگی، کہے گی میرے بھائی کو نہ مارو، میرے بھائی کو نہ مارو، کوئی تازیہ نہ مارتا ہوگا، کوئی تیر مارتا ہوگا، کوئی تازیہ نہ مارتا ہوگا، کوئی تیر مارتا ہوگا۔ عزیز دوستو، آپ سنیں کہ عجیب مقتل ہے امام حسن کا، کہ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا خادمہ سے کوئی تشت لے آؤ، تشت لے کے آئی، امام حسن نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال دیے اور نکال کے کہا حسین میرے جگر کے ٹکڑے، تیرے بدن کے ٹکڑے، میرے جگر کے ٹکڑے نکل رہے، تو دیکھ رہا ہے تیرے بدن کے ٹکڑے گھوڑوں کی چاپے لے گئے۔ حسین میں کمرے کے اندر ہوں، چھت کے نیچے ہوں، تو دھوپ میں پڑا ہوگا، تیرے ناشے میں گھوڑے دوڑتے ہوں گے، حسین میری میت کو تو اٹھائے گا، قبر میں دفنائے گا، تیری میت کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ میرا سلام ہو غریب حسین پر، جب امام حسین نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا، آگے قبر میں رکھ دیا اور قبر میں لے کے خود اتر گئے، بھاگ نہیں آ رہے تھے قبر سے، حسین فکریہ زیادہ تھا، ہائے غریب حسن، ہائے غریب حسن، ہائے غریب حسن۔ ابن عباس قبر میں گئے، حسین کے بازوؤں کو تھاما، حسین زینب انتظار کر رہی ہے، جب باہر حسین کو نکالا، پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، کہہ رہے تھے خدا لٹا ہوا وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ جائے، لٹا ہوا میں ہوں جس کا بھائی چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، لیکن کربلا میں جملے بدل گئے۔ امام حسین نے کہا عباس لٹا ہوا میں ہوں جس کی کمر ٹوٹ گئی، اللہ کے سبب